11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے سور سے بڑھ کر حرام ہے. جیسے خنزیر حرام ہے ویسے وہ بھی ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو کھائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا ہے. مسکرا کر فرمایا لوگوں تم میرے پاس کب آتے؟ کہا 11 تاریخ کو آتے، 11ویں کے دن آتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ربیع الثانی کا مہینہ جسے ہم 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ایک محفل منعقد کی جاتی ہے جسے ہم 11ویں شریف کی محفل کہتے ہیں. اس محفل میں کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. ناظرین اکرام، ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ محفل 11ویں میں شامل ہو کر شریک ہو کر کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کھانا سور کھانے سے بھی بدتر ہے. سور کا گوشت کھا لینا یہ چلے گا، لیکن 11ویں شریف کا کھانا کھاؤ گے تو اس سے بھی بڑا اس میں عذاب ہے، بڑا گناہ ہے. ناظرین، یہی چیز میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے اور سنانے والا ہوں. بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے. ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں کہ آخر 11ویں شریف کا کھانا سور کھانے سے بدتر کیوں ہے. چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے. حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے. دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کا کھانا کھاؤ. آپ کے لیے حرام ہے کہ وہ حلوہ وہ کھیر کھائے. آپ کے لیے حرام ہے کہ اس مرغ کو اس بکرے کے گوشت کو کھاؤ. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جانور گرچہ ٹھیک ٹھاک، بکرا اس میں کیا عیب ہے، مرغا اس میں کیا عیب ہے، حلوے میں کیا عیب ہے، لیکن اگر اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو جیسے خنزیر حرام ہے ویسے وہ بھی ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو کھائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے، دکان کا معاملہ ہے، تو اس سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ کوئی خنزیر کا گوشت مہکتا ہوا بریانی بنا کے لا کے دے دے، سالن میں بننے کے بعد وہ بھی بدبو نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہے خنزیر کا گوشت ہے، رشتہ داری بچانے کے لیے آپ کھا لو گے، دکانداری بچانے کے لیے آپ کھا لو گے، نہیں کھاؤ گے. اس سے زیادہ گناہ ہے یہ. اگر یہ شرک میں آ گیا، بدعت میں، اس سے بڑا گناہ یہ. پھر آپ کیسے یہ بہانے بازیاں کر کے کھا لیتے ہو؟ بالکل. کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اگر تو وہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں، اگر بزرگوں کے نام کا ہے تو نہ کھائیں. ویسے ان کے علماء میں سے ایک عالم سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں، کھیر تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں اور پیران پیر کی روح کو اس کا ثواب بخشتے ہیں، یہ وہابی تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے. تو آپ ہمیں کوئی دلیل تو بتائیں نا کہ ہم ان کو جواب دے سکیں. انہوں نے کہا کمال ہے، یہ وہابیوں کا تو عقل ہی خراب ہے، یہ 11ویں کا مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے. اور اتنے بڑے جھوٹے مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ پہ بھی جھوٹ بولے ہیں، قرآن میں بھی جھوٹ بولے ہیں. بدبخت ہو، پیران پیر تو حضور کے زمانے خیر القرون کے بھی بعد پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگے یہ تو مسئلہ قرآن میں ہے. دیکھو قرآن میں نہیں کہ احد عشرہ کا حکم، احد عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 11، 11 سے 11 ثابت. سبحان اللہ. عالم اکرام، تو علماء اہل حدیث اور دیوبند کی زبانی آپ نے دیکھ اور سن ہی لیا کہ 11ویں شریف کا کھانا سور کھانے سے بھی بدتر ہے، یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. لیکن جو اہل سنت والجماعت کے لوگ 11ویں مناتے ہیں، 11ویں کا کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہیں جائز ہونے کے؟
یہی چیز آپ کو دیکھنی ہے ویڈیو میں آگے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ 11ویں کیوں مناتے ہیں اور کیوں کھانا ایک کھاتے ہیں. لوگوں کو جب یہ بات پتا چلی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، غم میں ڈوب کے کوئی لوگ مر گئے، کوئی بیمار ہو گئے، کوئی صدمے کھا کے بے ہوش ہو گئے. جب یہ خبر غوث پاک کو پہنچی تو غوث پاک سرکار اس تکلیف میں بستر سے اٹھے اور قوم کے بیچ میں آئے. آ کر قوم سے غوث پاک خطاب کرنے لگے. خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، میرے اس دنیا سے جانے پر اتنا غم زدہ نہ ہونا، اس تکلیف میں مبتلا نہ ہونا، اس صدموں کو اختیار نہ کرنا، اس غم اور مصیبت کو دور کرو. تو لوگ کہنے لگے، سرکار ہمیں پریشانیاں ہوتی، مصیبتیں ہوتی، ہم آپ کے در پہ آتے، ہاتھ جوڑتے، گزارش کرتے، آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ آپ کی دعا سے ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیتا، مگر اے غوث پاک اب آپ پردہ فرمائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو غوث پاک مسکرانے لگے، حالت یا علالت میں مسکرانے لگے. مسکرا کر فرمایا، لوگوں تم میرے پاس کب آتے؟ کہا 11 تاریخ کو آتے، 11ویں کے دن آتے. تو کہا، سنو، آج سے تم آنے کی ضرورت نہیں، تم اہتمام کرو، عبد القادر تو خود تمہارے گھروں کو آیا کرو. اللہ نے عبد القادر کو اس بات پر قدرت دی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ نے عبد القادر کو اس بات پر قدرت دی ہے، جو میرا مرید دنیا کے کسی کونے سے مجھے پکارے گا، اس کی پکار ختم ہونے سے پہلے میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں. جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا. نہ منانے کا ثبوت اچھا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن. اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. ابھی کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو، یہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے. میں نے کہا جھگڑا نہ کرو یار، تم کھانا پیچھے رکھ لیا کرو، نہ رکھا کرو. لیکن اس کو غلط کہنا یہ جائز ثبوت. ہاں میں ابھی ثبوت دیتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے نکاح فرمایا. ام سلیم نے حضور کے لیے حضور کی دلہن کے لیے کھانا بھیجا، 2 آدمیوں کا کھانا. کتنا اونچی؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کھانا اندر بھیج دو، میری زوجہ کو کہہ دو کہ میں ابھی اندر آؤں گا مل کے کھائیں گے. نہیں، حضور نے کھانا سامنے رکھ لیا. کہاں رکھا؟ حدیث شریف کے الفاظ، کھانے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جو چاہا وہ کلام پڑھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور نے کھانے پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور کلام بھی پڑھ رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا 10-10 کر کے آ جاؤ. 2 آدمیوں کا کھانا حضور نے 300 کو کھلا دیا. سبحان اللہ. صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی، نبی پاک نے خود کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کلام پڑھنا جائز نہیں، تو اس کی مانیں گے یا نبی کی مانیں گے؟ اونچی نبی کی مانیں گے. بسم اللہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں. حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. تو میں نے اللہ کا نام لیا. بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے بلا شبہ. تو اگر میں نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو کچھ خرابی کر دی؟ اونچی نہیں جی. کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھتے ہو، تمہیں قرآن سے تکلیف ہے یا سامنے رکھنے سے ہے؟ اگر تمہیں قرآن سے تکلیف ہے تم قومی ترانہ پڑھ لیا کرو. تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھا کرتی تھی. آٹے میں برکت آتی تھی. وہ آٹا شہزادوں نے کھایا تو پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ غیر مسلموں نے آزما لیا.
وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے کوئی پڑھ رہا تھا, اس نے کہا ٹھہر جا میں تجربہ کرتا ہوں. اس نے 2 گلاس رکھے, ایک گلاس فاصلے پہ رکھا, دوسرے گلاس پہ اسے کہا تو پڑھ کے پھار پھونک جو تو مار رہا تھا. اس نے قرآن پڑھ کے پھونک ماری, دوسرے پہ نہیں. اس نے دونوں پانیوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا. اس نے کہا جس پہ کلام پڑھا گیا ہے اس پانی میں کوئی جراثیم نہیں ہے, دوسرے میں ہے. حالانکہ ایک ہی جگہ سے پانی لیا, ایک جیسے برتنوں میں لیا. تو قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے نقصان, اور سامنے رکھ کر نبی نے پڑھا تو اب تم منع کرو گے تو یہ ہو سکتا. میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کیونکہ یہ 11ویں کا مہینہ کہلاتا ہے, اکابرین نے جو 11ویں کی وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آپ کا مدرسہ تھا. تو آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے. وہ مدرسے کے بچے بھی کھاتے تھے, باہر کے لوگ کھاتے تھے. یہ ہر سال آپ کا سلسلہ جاری و ساری تھا, یا ہر ماہ پھر جب کچھ یہاں سے بر صغیر پاک و ہند سے بھی گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے بغداد ان کے پاس, تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پھر یہی سلسلہ جاری کیا. اور خصوصاً جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے وہ عرس جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے, یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانے لگے, اور اس کا نام رکھ دیا 11ویں شریف, کیونکہ 11 تاریخ سے وابستگی تھی تو 11. ناظرین کرام, امید ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کے جوابوں سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. میں اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ 11ویں کے کھانے کو آپ حرام اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے طرف سے یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ قربانی کا جانور آپ کن کے طرف سے ذبح کرتے ہیں؟ کیا نیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نہیں ہوتے؟ عقیقہ کے جانور میں نیت کیا آپ کا بچہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ کھانا تو آپ حرام نہیں کہتے. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم قربانی کرتے ہیں لیکن جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. عقیقہ اگرچہ ہم بچے کی طرف سے کرتے ہیں لیکن جانور ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیتے ہیں. تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ یہ جانور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ذبح کرتے ہیں لیکن نام جو لیتے ہیں ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. تو عجیب سی آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. یہ کہنا کہ 11ویں کا کھانا کھانا سور کھانے کے برابر ہے, استغفر اللہ, ایسی بات آپ نہ کہیں, آپ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ فاتحہ کرنا, تو مولانا کوکب صاحب نورانی نے بہترین جواب دیا تھا. فاتحہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یعنی کچھ کلام پڑھا تھا کھانا سامنے رکھ کر کے. ویسے بھی آپ دیکھیں تو کھانا کھانے کے لیے جب آپ دسترخوان میں بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاتحہ کے موقع پر اگر کوئی سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص وغیرہ پڑھے اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے تو یہ پڑھنا ناجائز و حرام ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.